اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وقالوا هذه انعام حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں 38 سے 40، 138 سے 140۔ سورہ انعام 8واں سپارہ، ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے، اور اپنے خیال کے مطابق۔ کون سا خیال؟ وہی قیاسی، وہی تعویلات اور وہی جھوٹے، ٹھیک ہے، من گھڑت۔ اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے۔ حرث کھیتی باڑی، انعام چوپائے، لا یطعموہا طعام، قیام و طعام، تو یہ وہی طعام ہے، یہ مضارع ہے اس لیے یا لگی ہوئی ہے، اور تا ساکن ہے۔ نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، نہیں کھایا جا سکتا، نہیں کھائے گا کون؟ کوئی بھی نہیں، لیکن یہاں حرف استثناء آیا الا، ٹھیک ہے، تو کہنا ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں کھایا جا سکتا، نہیں کھاؤ گے۔ مگر کون کھائے گا انہیں؟ بس وہی کھا سکتا ہے، بس وہی کھا سکتا ہے، من نشاء، جسے ہم چاہیں، جس کو ہم اجازت دیں گے۔ جس کو کون اجازت دے گا؟ مجاور۔ جس کو کون اجازت دے گا؟ پیر صاحب یا پنڈت جی، ٹھیک ہے، تو انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی۔ یہ سب دیکھیں ان کی من گھڑت باتوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی ہے، فہرست بیان ہوئی ہے، مختصر ہے لیکن ہے۔ اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، لا یذکرون اسم اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ، اسم اللہ، اللہ کا اسم نہیں پڑھتے۔ یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اپنی طرف سے کہہ دیں گے صحابہ کا طریقہ ہے، یا یہ کہہ دیں گے کہ دین میں یہ پسندیدہ ہے، یہ مباح ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ آج کا نیا طریقہ نہیں، یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی طرف سے بہت زیادہ بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، اور ذرا مطلب اپنی رائے کو اہمیت اور فوقیت دینے کے لیے اس طرح کی حرکات پہلے بھی کرتے تھے لوگ، اور آج بھی آپ کو انداز مختلف ہیں لیکن حالات وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں۔ سزا کون دے گا؟ اللہ۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، لے ذکورنا، آپ جانتے ہیں مذکر و مؤنث، ٹھیک ہے، لے ذکورنا ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، وہ محرم، اور حرام ہے، علی ازواجنا، جو ہماری عورتیں ہیں ہماری، اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال و حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا۔ کیسے قتل کیا؟ بے وقوفی سے، حماقت سے، احمقانہ حرکتوں سے، ٹھیک ہے، صفیح۔ اچھا، بہت سے لوگ صفیح نام رکھتے ہیں، یہ آپ اگر اس طرح سے پکاریں گے نا تو اس کا مطلب بے وقوف ہوگا۔ سواد سے صفی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سین سے صفی کا مطلب بے وقوف ہوتا ہے، احمق، ٹھیک ہے۔
اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا۔ اچھا دیکھیے، اگر کوئی یہ مثال دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی تو دیکھیے وہ وہاں پر اللہ کا حکم تھا، اور یہی نہیں، اللہ کا حکم کسی عام انسان پر نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، یہ خیال رہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف آزمائش کی، اور جب وہ انہوں نے آزمائش میں اپنا یعنی کامیابی دکھا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہیں پسند کیا، ان کو ذبح نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے، اولاد کا قتل نہیں ہونے دیا اللہ نے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ حلال و حرام کی جو پابندیاں تھیں انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے کر لیا، ٹھہرا لیا۔ تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، بلا شبہ یقینی بات ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ وما کانوا مہتدین۔ حجر بمعنی محجور، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ممنوع، منع۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی جاہلیت کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ فلاں جانور یا کھیت کا استعمال ممنوع ہے، حرام ہے، منع ہے، مگر اس کے لیے جسے ہم اجازت دیں گے۔ اور یہ اجازت کون دے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اجازت جو ہے بت خانوں کے مجاور دیں گے، اور ان کے خادم وہاں جو خدمت کے لیے موقوف ہیں وہ دیں گے، اور اسی طریقے سے آپ ہمارے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مشرکین مکہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے اور پھر انہیں کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں کیا ہے، اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات نکال لی، ہر سال کوئی نئی بدعت نکال لی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ دین ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اس کے سر پہ عمامہ باندھ دیتے ہیں کفن کے ساتھ، کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی طرف سے حلال حرام کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مرنے والے کے سر پہ عمامہ نہیں باندھا کفن کے ساتھ، تو پھر آپ اور میں کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ لیکن کر لیا، اور ان من گھڑت باتوں پر عمل اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ کوئی بڑا کار ثواب ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے کہ یہ حصہ جو بتوں کے لیے مخصوص ہے اس کا عام استعمال حرام ہے، اسے صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں۔ مثلا یہ کہ بت خانہ کے جو پجاری ہیں یا مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں، اور عورتوں پر اس کا کھانا حرام ہے۔ اور جو جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے ان پر سوار ہونے کو کیا کرتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے، اور جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا جائز نہ سمجھتے، اور ان من گھڑت خرافات کے متعلق دعویٰ یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جیسے آج بھی ایک جگہ میرا جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں 11ویں کی فاتحہ کرتی ہوں اور میرے سسرال والے نہیں کھاتے، میں کہتی ہوں بالکل مت کھاؤ، میں تمہیں اللہ کے نام پہ نہیں کھلاتی، میں تو پیر صاحب کے نام کھلاتی ہوں، تمہاری مرضی، کھاؤ مت کھاؤ، نہیں کھاتے نہ کھاؤ، میں تو اللہ کے نام پہ نہیں کھلاتی، میں تو پیر کے نام کھلاتی ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیں، اور پھر اس کو کوئی یعنی برا بھی نہیں سمجھتا کہ بھائی کوئی برا سے مراد یہ کہ یہ مولانا حضرات آخر روکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے، لیکن نہیں، تو یہ وہی روش، وہی طریقہ چلا آ رہا ہے پرانا کہ بس زدم زدی۔ ابھی بھی آپ کو دنیا میں علاقے ملیں گے جہاں پر کچھ جانور جو ہے آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھینسیں آزاد پھر رہی ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ گائے آزاد پھر رہی ہیں، بھینسیں اور بھینس سانڈ بن جاتے ہیں اور بیل سانڈ بن جاتے ہیں، آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا، ان کی جہالتوں میں سے مطلب بہت ساری جہالتیں تھیں، ایک جہالت یہ بھی تھی کہ صائبہ اور بحیرہ نام رکھ کر اور کچھ اس کے مخصوص خصوصیات کے ساتھ، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں دودھ یا بچہ جو کچھ ہے اس کا استعمال مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اور اگر اسی جانور کے شکم سے وہ مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب انہیں ان خرافات کی سزا دی جائے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 103 پر ہم نے تلاوت کیا تھا، بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، حام۔ حرمت ظہورها وانعام، یہاں پر ان کی دوسری جہالت کی جو جہالت تھی ان کی، اس کی دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ظہور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیٹھ پہ کس پہ سوار ہوتے ہیں؟ جانوروں کی پیٹھوں پہ سوار ہوا جاتا ہے نا،
جیسے کہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گھوڑے ہیں، اس طرح، تو اس کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی۔ کس نے کر دی؟ یہ اللہ نے تو حلال کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور ان سے سواری یا بوجھ اٹھوانے کا کام نہ لیتے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ہم نے بتایا آپ کو کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 103 پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے پہ ذرا غور بھی کرنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا انہوں نے، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ حرام کر دیا، ظہورها ان کی پیٹھوں پر چڑھنا، سواری کرنا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کو مانتے تھے وہ، جیسے اگر آج ہی کوئی کہے کہ کفار اللہ کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگوں سے آپ معلوم کریں گے تو ان کے ہاں اللہ کا تصور ہے، کسی بھی انداز سے ہو لیکن ہے۔ بس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کو مانا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے نہیں مانا، بس یہ بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کبھی سمجھا، سوچنے کی کوشش کی؟ غور کیجئے گا، یہ کفار مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے تھے، اللہ کا نام لے کے ذبح بھی کرتے تھے، لیکن کچھ جانور ایسے تھے جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہاں پر بات ہوئی ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا ایسے آپ کا عمل پسندیدہ اور کام کا نہیں ہے کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بلکہ آپ کا ماننا کب کام آئے گا؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو مانے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو مانیے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ان کے کچھ اونٹ اس قسم کے تھے جن پر وہ مطلق اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ ان پر سوار ہوتے وقت، نہ ان کا دودھ دوہتے وقت، نہ ان پر سامان لاتے وقت، نہ ان کے بچوں کے جنم دینے کے وقت، اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا کام لیتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ افطرا کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، جو اپنی طرف سے بات بنا لی جائے، ٹھیک ہے؟ افتراء علیہ، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب ان کا افتراء ہے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی ان خرافات کو جو اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت کی طرف منسوب کیا تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ اس نے ان میں سے کسی بات کو پسند فرمایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیجزیہم، سین ہے عنقریب، بہت جلدی، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یعنی وہ انہیں ان کے جھوٹ بولنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ضرور سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کی تیسری صورت بیان فرمائی ہے۔ تیسری صورت ان کی یہ بیان کی ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو بت خانوں کے مجاوروں کے نام کیا کرتے ہیں؟ خاص کر دیتے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون، بطن کی جمع بطون ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، بطن پیٹ اور بطون پیٹوں۔ یہ ایک اور شکل تھی کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام۔ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر مرد اور عورت اس کے کھانے میں برابر شریک ہیں، یعنی دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور خالصتن ہے نا، آپ دیکھیے، اور آپ اردو میں بھی خالص بولتے ہیں نا، یعنی خالص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز ہے صرف وہی ہے، کچھ اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خالص، یہ چوپائے، یہ جانور ہمارے ذکور کے لیے ہیں، لے ذکورنا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میل جینڈر، فیمیل جینڈر، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ہے، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ساری باتیں گھڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بہت جلد، یہ غلط بیانیوں پر ان کو سزا ملنے والی ہے، ان کو عنقریب بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بدلہ کس طرح دیں گے؟ اپنی کامل حکمت اور علم
کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، خسارہ، خسران، یہ ایسا صیغہ ہے جس کو اردو میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر صورت میں آپ اس کا معنی نقصان ہی اٹھائیں گے، کہ اس کا معنی نقصان ہی نکالیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے اور دنیا اور آخرت میں کیا کیا، انہوں نے اپنے لیے خسارہ کا سامان کیا، گھاٹے میں رہے، گھاٹے میں پڑ گئے، خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، اپنی بے وقوفی، اپنی حماقت، اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو ہی قتل کیا، اپنی اولاد کو ہی ناحق مار ڈالا۔ تو مارنا ہی کئی طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو میں نے اس سے پہلے ایک تفسیر میں بتایا تھا، دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ بچے نہیں ہونے چاہیے، بچے کم ہونے چاہیے، بچے 2 ہی ہونے چاہیے، یا ابارشن کرا لینا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل اور داخل ہیں، کہ ظاہر جان بوجھ کر آپ اپنی اولاد کو دنیا میں نہیں آنے دے رہے ہیں، اور شیطان نے آپ کو یہ عمل خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے کہ جناب زیادہ بچے ہوں گے تو ہم کہاں سے ان کو کھلائیں گے، پھر کیسے ظاہر ہے اپنے جو لائف اسٹائل ہے اس کو کیسے جو ہے برقرار رکھ سکیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کم بچے پر اکتفا کرتے ہیں اور بچوں کو دنیا میں آنے نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایک خسارہ اور نقصان ہے کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی اولاد کو قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے، اپنی ہی آپ اولاد سے محروم ہو گئے، اور اپنے اموال میں سے کچھ چیزوں کو خود ہی حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، کیونکہ کفر کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے کفر سے بچائے، اپنی ناراضگی، اپنے غضب سے بچائے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بے شک وہ بہکے، وہ گمراہ ہو گئے، بے شک وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اگر آپ افتراء سے یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین میں کیا کیا جھوٹ بات کی نسبت کی گئی ہے، اب کچھ خواتین سے سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر خاتون ناپاک ہوں، ان کو نہانے کی، غسل کی حاجت ہو، تو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ اب بتائیے یہ بات کہاں سے آئی؟ اگر ایسی شرط لگا دی جائے تو کتنی مشکل میں پڑ جائیں وہ لوگ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا کہ اب جب تک کہ غسل نہیں کریں وہ بچے کو دودھ ہی نہیں پلائیں۔ اب ایسا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے، نہ کہیں قرآن میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، نہ صحابہ کرام کے ایسے عمل میں، فہم میں کوئی بات ہے ہی نہیں، کہتے نہیں۔ اب بتائیے ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح کہ اپنے آپ کو کتنا مشکل میں ڈال لیا انہوں نے، دنیاوی لحاظ سے بھی کتنی تنگی ہے دین میں، جھوٹ یا اپنی طرف سے خیالی باتیں نکال لینا۔ اسی طریقے سے بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ اگر نہانے یا غسل کی حاجت ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ بھائی زبان سے تو کر سکتے ہیں نا، زبان سے تو منع نہیں ہے نا، چھو نہیں سکتے، چھونا منع ہے، باقی آپ اللہ کا ذکر تو کسی بھی وقت میں کسی حال میں منع نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، الحمدللہ قرآن کی آیت ہے، سبحان اللہ قرآن کی آیت ہے، اللہ اکبر قرآن کی آیت ہے، تو اگر آپ کو نہانے کی حاجت ہے تو آپ یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے، پھر اس کا مطلب ہے بھائی کر سکتے ہیں، چھوئے نہیں قرآن پاک کو، کھولے نہیں، صحیفے نہیں پکڑیں، باقی تو آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہانے کی حاجت ہوتی تھی، نہانے سے مراد یہ ہے کہ جو پیریڈز کے دن ہوتے تھے ہم اس حال میں ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہمارا کپڑا لگ رہا ہوتا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بہت سی خواتین کہتی نہیں وہ تو آپ درس کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، درس قرآن کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، نیک محافل میں آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ بتائیے ذرا، یہ باتیں سب کا من گھڑت ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں دین کا حصہ ہے، باقاعدہ لوگ نکال دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود اس طرح سے واقعہ پیش آ چکا ہے، اس لیے مجھے اس بات کا یقین ہے لوگ ایسا کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ آپ ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھے ہی نہیں، آپ نا کچھ وہاں پر پڑھے ہی نہیں، آپ کا بیٹھنا ہی یہاں صحیح نہیں ہے، ہم تو بغیر وضو کے لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ اچھا اور تو اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ایک فاتحہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کچھوشا شریف، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مجھے نہیں پتا، اس کا حلوہ پکتا ہے، کہتے ہیں باوضو لوگ ہی وہ حلوہ کھائیں گے، بے وضو لوگ وہ حلوہ نہیں کھائیں گے۔ بتائیے ذرا اب یہ بات کہاں سے آ گئی، باوضو حلوہ کھائیں گے اور بے وضو حلوہ نہیں کھائیں گے؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اللہ کے نام پر قربانی کر کے قربانی کا گوشت بے وضو کھا لیتے ہیں، تو وہ کون سا ایسا حلوہ ہے، کون سے ایسے بزرگ ہیں کہ بتائیے کہ ہم وہ حلوہ نہیں کھا سکتے، ان کا نام اگر اس پر منسوب ہو جائے تو؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 13ویں سپارے میں کہ یہ شجر خبیثہ ہیں، یعنی دین میں جو نئی باتیں ایجاد کی جاتی ہیں شجر خبیثہ کی طرح ہیں، ایسے جھاڑ جھنکاڑ کی طرح نکلتی ہیں اور ایسے ہی پھر کیا ہے رون دی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن دین کے جو اصول ہیں اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ اور حالت ناپاکی میں آپ آرام سے اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دین کے محفل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں، زبانی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جو کچھ صحابہ کرام نے کیا، جو کچھ صحابیات نے، امہات المومنین نے ہمیں سکھایا، ہمارے لیے بہترین اسوہ وہی ہے، اور باقی کسی کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہم نے 3 آیات پڑھی، اب آپ یہاں سے اپنے لیے سبق نکالیے کہ دیکھیے حلال و حرام کرنا کسی کا بھی یہ منصب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ منصب صرف اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کے مطابق حلال و حرام کرتے ہیں۔ جس چیز کو حلال کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو نبی حلال کرتے ہیں، جس کا حرام کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کو حرام کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ تحریم کی آیت مبارکہ کی آپ پہلی آیت تلاوت کر لیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے لیے وہ چیز جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ بات وہاں تفصیل پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آپ بتائیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ایسی یعنی چیزوں کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا حرام نہیں کر سکتے، تو پھر میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ دین میں کسی چیز کو کہیں گے نہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی، کیونکہ صحابہ کرام بہت ہی عادل تھے، انہوں نے دین میں کوئی بات داخل نہیں کی، بلکہ انہوں نے دین پر عمل کیا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم تھا اس کو من و عن مانا ہے، اپنی طرف سے اس میں دخل در معقولات نہیں کیا، تو اس لیے صحابہ کرام کی بات بار بار کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے ہم اپنی طرف سے بعد میں کوئی چیز ایجاد کر لیں، 11ویں شریف ہم نے ایجاد کر لی، ٹھیک ہے، شبرات کا حلوہ ہم نے ایجاد کر لیا، رجب کی ٹکیاں ہم نے ایجاد کر لیا، یہ بعد کی چیزیں ہیں، کئی 100 سال بعد یہ چیزیں ایجاد ہوئی دین میں، تو یہ دین کیسے بن سکتی ہیں؟ جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں کیسے دین بن گئی؟ 200 سال بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد، 800 سال بعد وہ کیسے دین کا حصہ بن گئی؟ نہیں بن سکتی کبھی بھی۔ تو یہ 11ویں شریف جو آپ کرتے ہیں یہ من گھڑت بات ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر کہتے ہیں کھاؤ اس کو، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بزرگوں کے نام کی ایصال ثواب ہے، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بزرگ ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف ایصال ثواب ہیں، آپ کیا مطلب بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ 11ویں شریف کا کوئی وجود دین میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی 11ویں کرنی ہے تو پھر آپ کریے، نبی ابراہیم علیہ السلام کی 11ویں کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ جو ہے نوح علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ جو ہے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ادریس علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی آپ 11ویں کریں نا، پھر اگر آپ کو ایسے ہی ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے ان کی کیا کریں 11ویں پہلے، پھر تابعین کی کریں، پھر تابعین کی کریں، پھر بعد والوں کی بعد میں ہوگی۔ آپ نے شروع کے اہل بیت کو چھوڑ دیا، بعد میں آپ نے اہل بیت کو لے لیا، 600 سال بعد جو آئے ان کو آپ نے لے لیا، اور پھر ایک ہی بندے کی کیوں؟ یہ کیا بات ہے؟ حدیث میں ہے تو بھی دکھا دیجئے دلیل کی، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے ہم مان لیں گے۔ تو
تو یہ کوئی اس کا وجود نہیں ہے دین میں. اپنی طرف سے کسی چیز کو جائز ناجائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کا بھی نام بھی لیں. ٹھیک ہے، یہ 11ویں کے نام کا بکرا ہے، یہ 11ویں پہ ذبح ہوگا. اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی ٹچ نہیں کرے گا. کیوں بھائی؟ 11ویں کے نام پہ آپ نے مرغا چھوڑ دیا اور کہا کہ بس اب اس کو تو کتا بھی نہیں کھاتا، اس کو تو بلی بھی نہیں کرتی کچھ بھی. تو وہ کتا اور بلی اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کی حفاظت شیطان کرتا ہے، تاکہ آپ کو جو آپ بدعت اور جو آپ شرک اور جو آپ گمراہی میں لگ گئے ہیں نا، تو اس میں آپ پختہ ہو جائیں. اس لیے شیطان اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے آپ کے لیے مزین اور خوبصورت بنا دیتا ہے. دیکھیے یہ سب باتیں جھوٹ ہے. اور دیکھیں دین میں اگر آپ نے جھوٹ بات گڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف آپ نے افترا کیا، اور پھر اس کی سزا بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. ٹھیک ہے، اور بہت جلد ہی سزا دیں گے جو جھوٹ آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو ان آیات میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو جو سنت کے مطابق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے، بس اس کو من و ان مان لیں. بالکل اتنا ہی اسی طریقے سے مان لیں جس طرح سے ہمیں بتایا گیا، جس طرح ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں خبر پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اس کا علم، کامل علم، اس کی طرف سے ہمارے پاس کتاب آ گئی، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو چکا. اب کسی اور کو اس میں کچھ داخل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. تو اس لیے یاد رکھیے اس آیت میں صاف واضح بتا دیا گیا، واضح ہو گئی ہر چیز کہ اپنے وہم و گمان سے ہم نے اور آپ نے کوئی قانون نہیں بنانا. کسی مولانا صاحب کو کوئی قانون نہیں بنانا، کسی علامہ کو، کسی پیر صاحب کو کوئی قانون نہیں بنانا. اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھنا. یاد رکھیے گا، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا ہے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے. یہ انسان اگر اپنی طرف سے کرے گا حلال حرام تو انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی، تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ضرور بچائیں، ضرور بھی ضرور بچائیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور اپنے خاص رحمت سے ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں. ہمارے تھوڑے کو بہت کر دیں، ہمارے عمل کو خالص کر دیں، ہمارے کھوٹ کو دور کر دیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ جزدی میں قبولیت تک درجہ عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ناراضگی، اپنے غضب سے بچائیں اور ہمیں سیدھے رستے پر قائم دائم فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے.